تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے پر امریکہ کا ایران پر بڑا حملہ، آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی علاقوں پر شدید بمباری، امریکی فوج کا ایران میں 140 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، بوشہر، اسلیویہ، بندر عباس اور سیرک میں فوجی اہداف پر حملے، صوبہ ہرمزگان کے شہر جاس میں 10 سے زائد دھماکے سنے گئے، بندر دیر، چابہار اور کشم جزیرے میں بھی دھماکے، سینڈ کام کے مطابق ایرانی میزائل اور ڈرون سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، ایران کے فضائی اور بحری نگرانی کے ریڈارز بھی تباہ کر دیے، حملوں میں ایرانی بحری صلاحیتوں اور اسلحہ گوداموں کو شدید نقصان پہنچا، رواں ہفتے 3 دن میں مجموعی طور پر 300 اہداف تباہ کیے گئے۔ امریکی کارروائیاں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کا جواب ہیں، ایران نے قبرص کے پرچم بردار جہاز کو نشانہ بنایا، ایرانی حملے سے بحری جہاز کے انجن روم کو شدید نقصان پہنچا، عملے کا ایک رکن لاپتہ ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا اور اب اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران کا امریکی حملوں کا بھرپور جواب، خلیجی ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے، اردن میں واقع پرنس حسن ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغ دیے، بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MKM-9 ڈرونز کے ہینگرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کویت اور اردن میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، کویتی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی آوازیں انٹرسیپشن کی وجہ سے پیدا ہوئی، بحرین میں ہنگامی صورتحال نافذ، خطرے کے سائرن بج اٹھے، ایران کے قطر اور متحدہ عرب امارات میں بھی میزائل حملے، ایرانی میڈیا کے مطابق میزائلوں نے خلیجی ممالک میں اہداف کو نشانہ بنایا، قطر میں واقع امریکی العدید ایئر بیس پر میزائل حملے میں دھماکے سنے گئے، قطر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، متحدہ عرب امارات نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ فضائی دفاعی نظام کی کارروائی سے ایرانی میزائلز کے ٹکڑے مختلف علاقوں میں گرے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کر دیا، کہا کہ امریکی مداخلت ختم ہونے تک آبنائے ہرمز تا حکم ثانی بند رہے گا۔ ایک بحری جہاز غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری ٹائم سیکیورٹی خطرے میں ڈالنے والے جہاز پر وارننگ فائر کیے تھے، موجودہ صورتحال میں کسی جہاز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اگر دشمن نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک طرفہ معاہدوں کا دور اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا، فریقین اپنے وعدے پورے کریں یا قیمت چکائیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اب حقائق واضح ہیں۔ کالیباف نے آبنائے ہرمز سے متعلق MOU کا آرٹیکل 5 شیئر کر دیا، جس کے مطابق آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران اقدامات کرے گا۔ سربراہ پاسداران انقلاب جنرل احمد وحیدی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے بدلہ لینا مستقل ترجیح رہے گی، شہداء کا خون رائے کا نہیں جائے گا، حملوں کے احکامات دینے، ان پر عمل کرنے اور سہولت کاروں کا کڑا احتساب کیا جائے گا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کریں، تنازعات کے حل اور دیرپا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مثبت کردار کے لیے اپنی تعمیری کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اسحاق ڈار اور عباس اراغچی کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کے لیے عمان نے ایران کو نیا فارمولہ پیش کر دیا، بحری ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے 2 الگ راستوں کی تجویز۔ عمانی وزیر خارجہ نے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے دوران تجویز پیش کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق تجویز کے تحت عمانی پانیوں کا جنوبی روٹ جنگ سے پہلے کی طرح آزاد ہوگا، ایرانی پانیوں کی شمالی راہداری سے گزرنے کے لیے تہران سے پیشگی اجازت لازمی ہوگی، ایرانی روٹ استعمال کرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ ایرانی وفد نے عمان کی تجویز پر فوری رضامندی ظاہر نہیں کی، ایرانی وفد عمان کی پیشکش پر حتمی فیصلے کے لیے تہران چلا گیا۔
ایران اور عمان کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا محور آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کا انتظام تھا۔ اہم بات چیت میں قطری وفد بھی شریک ہوا۔ عمان اور ایران نے مشترکہ مفاہمت کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ خطے کی سیکیورٹی کے لیے خلیجی ممالک کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانی حکام سے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت۔ امریکی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکام نے صدر ٹرمپ کے مشیروں سے غیر رسمی رابطے کیے اور مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کو غلطی قرار دیا اور کہا یہ کارروائی سخت گیر حلقے نے مذاکرات سبوتاژ کرنے کے لیے کی۔ امریکی حکام نے مطالبہ کیا کہ ایران عوامی طور پر اپنی غلطی تسلیم کرے۔ امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزے گراہم کا انتقال مختصر علالت کے باعث ہوا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق لنزے گراہم امریکی سیاست میں خارجہ امور پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ الجزیرہ کے مطابق سابق امیر کا آج صبح 74 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ شاہی دیوان نے سوشل میڈیا پر شیخ محمد کے انتقال کی تصدیق کی۔ مرحوم امیر کو جدید قطر کی معاشی ترقی کا بانی مانا جاتا ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ۔ بلوچستان حکومت نے 4 نئے ڈویژنز کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی انتظامی ڈھانچے کے تحت کوئٹہ، پشین، خوزدار اور لسبیلا ڈویژنز قائم۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئٹہ ڈویژن کو تقسیم کر کے الگ کوئٹہ اور پشین ڈویژن تشکیل دے دیے گئے۔ کوئٹہ ڈویژن میں ضلع کوئٹہ ایسٹ، ضلع کوئٹہ ویسٹ اور ضلع مستونگ شامل۔ پشین ڈویژن میں ضلع پشین، ضلع برشور، ضلع قلعہ عبداللہ اور ضلع چمن شامل۔ کلات ڈویژن کو تقسیم کر کے خوزدار اور لسبیلا ڈویژنز تشکیل دیے گئے۔ ضلع خوزدار، ضلع کلات، ضلع سوراب اور ضلع ورڈ خوزدار ڈویژن کا حصہ قرار۔ لسبیلا ڈویژن میں ضلع لسبیلا، ضلع ہب اور ضلع اواران شامل۔ حکومت نے ضلع سبی اور ڈویژن سبی کا نام تبدیل کر کے سوبی رکھ دیا۔ ڈویژن سوبی میں ضلع سوبی، ضلع کھچی اور ضلع ساؤتھ ڈیرہ بگٹی شامل۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا آغاز۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ صوبائی دارالحکومت میں سب سے زیادہ 21 ملی میٹر بارش سگیاں میں ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد، سرگودا، میاں والی میں بھی خوب بادل برسے۔ کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ سوابی میں برسات سے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ تحصیل رزڑ کے ندی نالوں میں طغیانی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان میں آج بھی برسات کی پیش گوئی۔ مانسون بارشوں سے شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔